السلام علیکم ناظرین، پروگرام پراپرٹی ٹائم کے ساتھ میں ہوں چودھری توقیر سرور۔ ناظرین، جیسا کہ جانتے ہیں آپ کہ ہم ہر دفعہ پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں ان پراپرٹیز کو جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں، ڈی ایچ اے کی ہیں، لاہور کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، کہاں پہ ریٹ بہتر ہو رہا ہے، کہاں پہ نیچے جا رہا ہے۔ اس میں آج ہم خاص طور پہ ذکر کریں گے سفاری گارڈن کا، گرینڈ ایونیو کا اور بحریہ آرچرڈ کا، بحریہ ٹاؤن کا۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے مہمانوں کو، جس کا ہم آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے مہمان ہیں راؤ انعام صاحب جو فرینڈز ایسوسیٹ سے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں فرمان علی میو صاحب، چیف ایگزیکٹو میو ایسوسیٹ کے، اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں آغا شاہد صاحب، یہ چیف ایگزیکٹو ہیں آغا ایسوسیٹس کے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بات شروع کریں گے انعام صاحب سے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کراچی کی۔ کراچی کا بتائیے گا کہ ابھی پریسنٹ 1 سے لے کے 27 تک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اس کے اوپر ہو رہی ہے، کمرشل کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، روڈ بن چکے ہیں، لیکن یہاں پہ پریسنٹ میں کچھ پریسنٹ ہیں جن کی وہ ریٹ بہت کم ہے اور کچھ کے اوپر کافی آن چل رہا ہے، اس کی ریزن بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی کراچی کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، کراچی میں اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ کراچی کے اندر پورے میں یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو کہ بحریہ ٹاؤن کے نام سے، اور بحریہ ٹاؤن اس کو ملک ریاض صاحب لیڈ کر رہے ہیں، کہ اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے جو ڈیولپمنٹ انہوں نے کی ہے وہ آپ جا کر وہاں پر فزیکلی خود جا کر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے ڈیلی بیسس پہ آپ جب جا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایک نئی ڈیولپمنٹ نظر آئے گی۔ اگر ایک روڈ ہے تو اگلے دن جب جا کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو کئی گز، کئی 100 فٹ آگے مزید وہ آپ کو بہتر مزید ڈیولپمنٹ وہاں پر نظر آئے گی۔ تو جہاں پر جس پریسنٹ میں جہاں روڈ بن گئی ہے اور جہاں پر کٹنگ ہو گئی ہے پلاٹوں کی، وہاں ڈیفینیٹلی ریٹ جو ہیں وہ شوٹ کر گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، اور جہاں پر ابھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، جہاں پر ابھی سڑک نہیں پہنچی، جہاں پر ابھی کٹنگ نہیں ہوئی، ڈیفینیٹلی وہاں ابھی ریٹ کم ہے، لیکن انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی بھی وہاں پر جو ریٹ ہیں وہ میری نظر میں کم ہیں۔ ابھی اس سے اور مزید بہتر ریٹ وہاں پر میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ہوں۔ تو سر یہ وہاں پہ جو انویسٹر ہے، وہاں پہ ہمیں جو لگ رہا ہے وہاں پہ انویسٹر سے زیادہ جینین کلائنٹ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو کراچی کے حالات ہیں وہ اس کی وجہ سے لوگ ادھر سکون میں جانا چاہ رہے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ بیسیکلی اس کی ریزن میری نظر میں ایک یہ بھی ہے کہ کراچی کا جو ڈیفنس ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہ نام کا ڈیفنس ہے، وہاں پر آپ کو سیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ اور صفائی بالکل وہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جبکہ جو بحریہ ٹاؤن ہے وہاں پر آپ اس کو جو لاہور کا مثال دیکھ لیں، پنڈی کی مثال دیکھ لیں، لوگوں کو یہ آئیڈیا ہے کہ انہوں نے کیا چیز ڈیولپ کرنی ہے، کیا چیز ڈیلیور کرنی ہے، اس لیے وہاں پر جینون کلائنٹ جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے۔ اور انسٹالمنٹ کے اوپر کراچی میں ٹرینڈ ہے کہ وہاں پر جو بھی انسٹالمنٹ پہ چیز آتی ہے وہ لوگ جو ہے وہ ایک عام آدمی کی اگر اس کے وہ پے کر سکتا ہے تو وہ اس چیز کو نہیں چھوڑتا۔ تو یہی وجہ ہے وہاں پر جو جینون کلائنٹس ہیں وہ زیادہ وہاں پر وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پر سیٹسفائی ہیں، اور اس لیے وہاں پر جو ہے آپ کو تعداد زیادہ نظر آتی ہے کہ انویسٹرز کی تعداد وہاں کم ہے، اور جو جینون کلائنٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں ابھی جو ریٹس چل رہے ہیں ابھی وہ اس ریٹ پر وہ پرچیز کر سکتے ہیں۔ انہیں آئیڈیا ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہوگی کراچی کی تو یہ مزید ریٹ بڑھ جائیں گے، وہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کے لیے ٹھیک رہے گا، اور کل کو وہاں گھر بھی بنانا چاہیں تو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بہت اچھا وہاں پر جو ہے ایٹماسفیئر ملے گا۔ فرمان علی میو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں آئے تھے، سفاری گارڈن کے بارے میں کچھ آپ نے بتایا تھا، کوئی ریٹس کے بارے میں بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں اس کے ریٹ بہتر ہو جائیں گے۔ جی، وہاں پہ ہم نے واقعی میں چیک کیا ہے کہ ریٹ کافی بہتر ہو گئے ہیں، گرینڈ ایونیو کافی بہتر ہو گیا ہے، سفاری گارڈن کافی بہتر ہو گیا ہے۔ یہ آپ نے جو ریٹس بتائے تھے یہ آپ کا تجربہ تھا، آئیڈیا تھا یا کیلکولیشن تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سفاری گارڈن کی بات ہے، سفاری گارڈن میں کیونکہ میں ایز اے ڈیلر کام کر رہا ہوں تو اس کو ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن میں کیونکہ ریٹس بہت زیادہ تھے اس وجہ سے، اور اس کے ارد گرد جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان میں ریٹ زیادہ تھے، یہ کم ریٹس میں کم بجٹ میں دی گئی تھی سوسائٹی۔ تو جب میں پہلے پروگرام میں آیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ جی کمرشل جو ہے ہمارا، جب اس وقت ہم کمرشل میں کام کر رہے تھے اس کے، تو کمرشل اس وقت لیول پہ تھا اور میں نے بتایا تھا کہ یہ 20 سے 25 لاکھ پہ جائے گا، تو ماشاءاللہ آج اس کے ریٹس جو ہے نا وہ 20 سے 25 لاکھ آن ہے اس پہ۔ یہ کتنے مہینوں میں ہوا ہے اس کا؟ یہ 3 ماہ میں ہوا ہے۔ 3 ماہ میں، ٹھیک۔ تو ریزیڈینشل اس وقت لیول پہ تھا، ریزیڈینشل میں بھی اب آن آنا شروع ہو گیا ہے، 25 سے 50,000 5 مرلے پہ آ گیا، 3 مرلے پہ 50,000 آ گیا، 4 مرلے پہ 50,000 آ گیا، 8 مرلے پہ کوئی 1.5 لاکھ چلا گیا، 10 مرلے پہ تقریباً لاکھ سے لے کے اور 2.5 لاکھ تک آن چلا گیا، اور آنے والے وقتوں میں
آفٹر 6 منتھ دیکھیں گے کہ اگلے 6 ماہ میں اس میں کم از کم 4 سے 5 لاکھ کا جمپ پھر آ رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بیریا ایجوکیشن میڈیکل سٹی جب یہ لانچ ہوئی تو اس وقت 17-18 لاکھ کا ریٹ تھا 5 مرلے کا, تو اب وہ ماشاءاللہ سے 25 لاکھ پہ چلا گیا ہے. تو اب اس میں گیپ ہے, گیپ جو ہے تقریباً کوئی 13 لاکھ کا 12 لاکھ کا گیپ ہے, جو اس نے کم از کم ہاف اس کا جو ہے نا کور کرنا ہے کہ 6 لاکھ کا یہ جمپ لے گی, 6 لاکھ کا پھر گیپ رہ جائے گا, پھر بیریا ایجوکیشن جمپ لے گی, پھر اس نے جمپ لینا. فرمان صاحب ابھی بات ہم آگے اور مزید کریں گے آپ سے. ابھی جو آپ نے لاسٹ ٹائم جو بات ہوئی تھی وہ ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے, ابھی ہم ناظرین سے وہ بات کریں گے. ناظرین جو انہوں نے پچھلی دفعہ ہمارے پروگرام میں کہا تھا سفاری گارڈن کے حوالے سے, ان کے ریٹس کے حوالے سے, ابھی آپ کو وہ کلپ دکھائیں گے, پھر ہم کنٹینیو کریں گے یہیں سے. دیکھیں جی ابھی انیشیل اس میں بکنگ جو ہے وہ 2.5 لاکھ دینا ہے ہم نے 5 مرلے میں. ٹھیک ہے. 2.5 لاکھ پہ اس نے جو جمپ لینا وہ 1 لاکھ اور 2 لاکھ کا جمپ لے گا. ٹھیک ہے. کہ چھوٹی سی انویسٹمنٹس پہ آپ لاکھ پہ پروفٹ کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کمرشل جو ہے وہ ہمارا 25 لاکھ کا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جب ہم لیفٹ رائٹ سوسائٹیوں میں ریٹ دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً منیمم 150 فٹ روڈ پہ اگر ریٹ ہے تو 70 لاکھ کا ہے. ٹھیک ہے. یہ 25 لاکھ کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں گیپ ہے جی 50 لاکھ کا. ٹھیک ہے. کہ جو کہ اس نے پر کرنا ہے اور 4 سال میں آپ نے 25 لاکھ پورا کرنا ہے. 4 سال بعد یہ انشاءاللہ تعالی کروڑ پہ کا ہوگا. جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کلپ ہم نے دکھایا آپ کو, پرانی ریکارڈنگ دکھائی جو فرمان علی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہاں پہ ریٹ بہتر ہوں گے, یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا بنتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی ریٹ جمپ کر چکے ہیں, یہاں پہ مزید تیزی آ چکی ہے اور مزید تیزی کے چانسز ہیں. اسی پہ بات کرتے ہیں. فرمان علی میو صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اس کے ریٹ کہاں تک جائیں گے اگلے 3 سے 4 ماہ میں؟ دیکھیں جی وہ پہلے کمرشل میں تیزی آئی تھی, اب ریزیڈینشیل کی باری ہے. ریزیڈینشیل میں جو ہے منیمم انویسٹمنٹس ہے, یعنی کہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ اور 2 لاکھ 1.5 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے. اس پہ تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ جو ہے نا جمپ آئے گا اگلے 3 سے 4 ماہ میں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ چھوٹے انویسٹرز کے لیے بھی ہے جو تنخواہ دار لوگ ہیں, جو پلاٹ نہیں خرید سکتے, گھر نہیں بنا سکتے, یہ ان کے لیے پروجیکٹ رکھا گیا ہے. سفاری گارڈن والوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھا ہے کہ جو عام بندہ ہے وہ پلاٹ نہیں لے سکتا, خرید نہیں سکتا, قسطوں پہ پلاٹ اویلیبل نہیں ہوتے, تو یہ انہوں نے ان کے لیے نکالا ہے. جو تنخواہ دار لوگ ہیں وہ آرام سے ایزیلی انسٹالمنٹ دے کے اپنا پلاٹ بنا سکتے ہیں, کل کو گھر بنا سکتے ہیں, اور یہ 4 سال کا انسٹالمنٹ پلان ہے. اور اس ایریے میں یہ واحد پروجیکٹ ہے جو اتنے لمبے عرصے کے لیے دیا گیا ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب نیکسٹ اس روڈ پہ ایک پروجیکٹ اور آ رہا ہے اولمپیا کے نام سے, جس کا ریٹ ہی 4 لاکھ روپیہ مرلہ رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سستا ترین پروجیکٹ ہوگا آنے والے وقت میں بھی اور اب بھی موجود ہے. آغا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ لاہور میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بحریہ آرچرڈ میں کافی پیسے آ گئے ہیں, نئی ڈیل آئی تھی, فیز 3 لانچ کیا تھا, اس میں بھی کافی تیزی آ گئی ہے, ڈی ایکسٹینشن میں بہت زیادہ وہ انکریز ہوئے ہیں ریٹ اس کے. اب آپ بتائیے گا کوئی نئی ڈیل آ رہی ہے بحریہ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو بحریہ آرچرڈ ہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے سب سے بہترین لوکیشن پہ ہے, اور منیمم انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ ادھر زیادہ گین کر سکتے ہیں, کیونکہ بحریہ نے جو ایک ٹرینڈ دے دیا ہے گیٹڈ کمیونٹی کا اور سیکیورٹی فیچرز کے حوالے سے, پھر اس کے علاوہ 24 آور الیکٹریسٹی کی سپلائی کے حوالے سے, تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو مسلسل اس کو دوسروں سے ڈفرینشیٹ کرتی آ رہی ہیں. اور اس میں منیمم لیول پہ جدھر بھی انویسٹمنٹ ہے وہ آرچرڈ ہے. اگر فار ایگزامپل آپ اس کے آج کے ریٹس اٹھائیں اور پچھلے دنوں کے ریٹس اٹھائیں تو اس میں ابھی سے لے کے 3 سے 4 لاکھ کا جمپ آ گیا. آپ دیکھیں جب ایک چیز جو ڈی ایکسٹینشن کی آپ نے بات کی ہے وہ 10 لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آئی تھی, 30 لاکھ کا پلاٹ آیا تھا, اب اس پہ 20 لاکھ روپیہ اون ہے, یعنی کہ آپ نے 3 ماہ میں 10 لاکھ کے ساتھ 20 لاکھ روپے کی اس پہ ارننگ کر لی ہے. ابھی اس کے ریٹ تھوڑے سے رکے ہیں کیونکہ 20 لاکھ روپے کی اپریسیشن آئی ہے. اب اس کے ریٹس مزید 4 سے 5 لاکھ روپے اوپر جائیں گے کیونکہ 8 مرلے کا پلاٹ ہے اور 30 لاکھ روپے اس کی ٹوٹل پیمنٹ رکھی گئی ہے جو کہ 2 سال میں پے کرنی تھی. میرے خیال سے ابھی بھی ادھر چام ہے. اس کے علاوہ آپ آن دا ادر ہینڈ فیز 3 میں چلے جائیں, ادھر بھی 20 سے 25 لاکھ روپیہ اون بلکہ 30 لاکھ روپیہ اون چلا گیا ہے. آپ کمرشلز کے حوالے سے دیکھ لیں تو ادھر 25 سے 30 اور 40 لاکھ روپیہ اون پہ بات چلی گئی ہے. تو اوور آل آپ رائیونڈ روڈ پہ جو آرچرڈ کے جو بھی پروجیکٹس ہیں اس میں ابھی بھی بہت زیادہ
چارم ہے اور اس میں انویسٹمنٹ بنتی ہے. جیسے کنال کے ولاز ہیں جو بحریہ نے آرچرڈ میں دیے ہوئے ہیں, جو کہ 1.5 کروڑ روپے میں آپ کو اس کی اویلیبلٹی ہو جاتی ہے. ایک کنال کا گھر 1.5 کروڑ روپے میں. اب اس کی اگر ایویلیویشن ہی لگائیں تو 6 لاکھ پر مرلہ کے حساب سے اس کی کنسٹرکشن کاسٹ نکالیں تو 1 کروڑ 20 لاکھ روپے اس کی کنسٹرکشن کاسٹ بن جاتی ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال سے بحریہ نے ان لوگوں کے لیے فیسلٹی پروڈیوس کی ہے جو منیمم انویسٹمنٹ کے ساتھ اپنا گھر چاہتے ہیں. جی اعلیٰ صاحب, بات یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی ٹائم ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا پراپرٹی آف دا ڈے کا. دیکھتے ہیں پراپرٹی آف دا ڈے. پہلی پراپرٹی ہے ڈی ایچ اے فیز 9 میں 10 مرلہ اور 1 کنال کے عمدہ لوکیشنز نیز ڈیفنس لاہور کے تمام فیزز میں ہر قسم کی انویسٹمنٹ کے لیے فوری رابطہ کیجیے. توقیر ٹیپو, چیف ایگزیکٹو, ٹیپو اسٹیٹ. نمبر اسکرین پر موجود ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ہے جی اسلام اسٹریٹ. ہمارا دعویٰ ٹرانسپیرنٹ ڈیل ڈی ایچ اے اور بیریا ٹاؤن لاہور میں رہائشی و کمرشل پلاٹس, بنگلو, کمرشل بلڈنگ اور انویسٹمنٹ کے لیے رابطہ کیجیے. فراز علی, ایم ڈی, اسلام اسٹریٹ, کے بلاک, ڈی ایچ اے فیز 1 لاہور. نمبر اسکرین پر موجود ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ہے جی ڈی ایچ اے فیز 7 کے ساتھ بہترین لوکیشن, رنگ روڈ سے چند منٹ کی مسافت پر. فارم ہاؤسز کے لیے فی کنال صرف 15 لاکھ روپے میں دستیاب ہے. یونٹی ڈیولپر, بیدیاں روڈ, لاہور. محمد وسیم صاحب. نمبر اسکرین پر موجود ہیں. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے. اب ٹائم ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹائم. بات ہو رہی تھی بحریہ کے حوالے سے, ابھی بات کریں گے بحریہ آرچرڈ کے حوالے سے. انعام صاحب یہ بتائیے گا کہ بحریہ آرچرڈ میں ایک تو انہوں نے آفس شفٹ کر لیا, ادھر پیچھے چلے گئے, نئی بلڈنگ بنائی ہے. یہ جو کلائنٹ ہے اس کو دکھانا چاہ رہے ہیں جو پیچھے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آفس کا مطلب یہ تھا یا آفس کم پڑ گیا ان کو؟ نہیں, بیسکلی اگر آپ نے وزٹ کیا ہو اور وزٹ کریں وہاں پہ, تو آفس جو پہلے تھا یہ آفس کی جگہ کم تھی. وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا تھا اور کلائنٹ بہت پریشان رہتا تھا, اور ڈیلر حضرات ہم لوگ بھی کافی پریشان رہتے تھے کیونکہ وہاں پر کاؤنٹر کم تھے اور پبلک انویسٹرز کی اور جو پلاٹ ٹرانسفر کروانے والے ہیں لوگ, ان کی تعداد زیادہ تھی. تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے وہاں پر آفس جو ہے اس کو تھوڑا وہاں بڑا بنایا تاکہ وہاں پر جو ہے لوگوں کی پرابلمز جو ہیں وہ سالو ہو سکیں. سر یہ بتائیے گا کہ ایف سیکٹر میں ابھی تک لوگوں نے پوری انسٹالمنٹ دے چکے ہیں. کافی لوگوں کو وہاں پہ وہ نمبر الاٹ نہیں ہوئے, ان کے پلاٹ نمبر الاٹ نہیں ہوئے ابھی تک. اس کی کیا ریزن ہے؟ کوئی آنے والے دنوں میں کوئی چانس ہے؟ نہیں, میں یہ آپ کو مطلب بتاتا چلوں کہ یہ آج سے تقریباً کوئی 15 دن پہلے تک تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک تھی کہ ان کو نمبر الاٹ نہیں ہوئے تھے. لیکن اب بحریہ ٹاؤن نے, ابھی ملک صاحب نے میٹنگ کی تھی, اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ تمام جتنے بھی جو اپڈیٹ فائلز ہوں گی ان کو وہ نمبر لگائیں گے, اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. تمام جتنی بھی اپڈیٹ فائل تھیں ان سب کو انہوں نے بلاکس جو ہیں وہ الاٹ کر دیے ہیں اور پلاٹ کے نمبر بھی الاٹ کر دیے ہیں, جس میں طارق بن زید اور عزیز بھٹی بلاک ہے جو کہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں نئے. اور اب لوگوں کے پاس جو فل پیڈ فائلز ہیں وہ اب صرف فائلز نہیں ہیں بلکہ وہ بلاک اور پلاٹ نمبر کے ساتھ ان کے پاس پلاٹ موجود ہے. فرمان صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے کہا تھا کہ رنگ روڈ بننے جا رہا ہے, تھوڑے دن تک اس کی وہ کام شروع ہو جائے گا. وہ الحمدللہ وہ واقعی کام شروع ہو گیا, ایف ڈبلیو کو انہوں نے ٹھیکہ دے دیا ہے. ابھی یہ بتائیے گا کہ رنگ روڈ بننے کے ساتھ ساتھ کون کون سی سوسائٹیز ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکیں گی؟ جی نمبر 1 پہ تو پہلے تو یہ اسٹیٹ لائف آئے گی, سویگی ایس آئے گی, ایچ بی ایف سی آئے گی, پھر ہمارا پرزم 9 آئے گا. پھر جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ شارٹ ٹرم میں جو چھوٹی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جی ٹی ایس اور انمول سوسائٹی ہے. اس کے علاوہ گجو متا پہ فیروز پور روڈ پہ چلے جائیں تو پورا فیروز پور روڈ ہی اس پہ جمپ کرے گا. اس کے علاوہ ایل ڈی اے سٹی ہے وہ آ رہا ہے تو وہ کافی جمپ کرے گا. اس کے ساتھ بحریہ ایجوکیشن میڈیکل سٹی اس کی بیک پہ آ رہا ہے. ایک نیا پروجیکٹ آ رہا ہے پارک لینڈ کے نام سے, وہ عنقریب جو ہے نا اناؤنس ہو جائے گا ود ان منتھ اور 2 منتھ. تو ایل ڈی ایس اپروڈ ہے یہ پروجیکٹ. تو یہ جو ہے نا خیابان امین کے اپوزٹ ہے, تو وہ بھی جمپ لے گا.
اسی طرح خیابان امین میں پہلے ہی آلریڈی اس وجہ سے تیزی آ چکی ہے. خیابان امین میں کیونکہ توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے رنگ روڈ کی, ٹھیک ہے. تو کہنے مطلب یہ ہے کہ ڈی ایچ ریبر ہے وہ کافی تیزی سے جمپ لے چکا ہے. اس کے علاوہ لیک سٹی ہے وہ تیزی لے چکی ہے. فضائیہ ہے, اے ڈبلیو ٹی ہے, سوئی گیس فیز 2 ہے, بیریا ٹاؤن ہے, این ایف سی 2 ہے, نیو لاہور سٹی ہے. یہ پروجیکٹس جمپ لیں گے. یہ آپ کہتے ہیں کہ ان میں انویسٹمنٹ کرنے چاہیے, آنے والے دنوں میں یہاں پہ ریٹ اور مزید بہتر ہونے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں انویسٹمنٹس کی جو بات ہوتی ہے, نمبر 1 پہ پہلے تو میں یہ کہوں گا جو فیروز پور روڈ ہے وہ اب سستا ترین رہ گیا. تو جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ملک کے اندر ہیں, ملک سے باہر ہیں, یا لاہور شہر کے لوگ ہیں, تو فیروز پور روڈ ایک واحد روڈ ہے جو نیئرسٹ ہے آپ کے ڈی ایچ سے بھی, لبرٹی سے بھی, کلمہ چوک سے بھی, ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ رائیون روڈ ہے وہ بھی کافی جمپ کر چکا ہے, ڈیفینس روڈ ہے وہ بھی آلریڈی اب کافی جمپ کر چکا ہے. تو فیروز پور روڈ ابھی سستا ہے. فیروز پور روڈ پہ اپرچونیٹیز زیادہ ہیں انویسٹمنٹس کی. اس کے علاوہ سوئے حاصل روڈ ہے, اس پہ ابھی پروجیکٹس آنے ہیں, ابھی آئے نہیں, آنے ہیں, کیونکہ بیری ایجوکیشن ہے یا سفاری گارڈن یا ایک اور پروجیکٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ پارک ویو فیز 3 شاید آ جائے. خیابان امین بھی فیروز پور روڈ پہ آ رہا ہے. بسم اللہ ہاؤسنگ اسکیم نہیں ایک آ رہی ہے. پھر گرین لینڈ کے نام سے بھی ایک پروجیکٹ آ رہا ہے. تو کہنا مطلب یہ کہ یہ آنے والے وقت میں اب جو ہے نا پروجیکٹس ہی پروجیکٹس ہیں, اور اس میں انویسٹمنٹ جتنی جلدی لوگ اگلے 6 ماہ میں کر لیں گے اتنا زیادہ بینیفٹ وہ اٹھائیں گے, چاہے انویسٹر ہے چاہے جنرل کلائنٹس ہے. اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جی ڈیفینس روڈ جو ہے وہ کافی تیزی سے اب جمپ لے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ادھر ڈی ایچ ریبر ہے, خیابان امین ہے, اسی طرح انجینئرز ٹاؤنز ہے, ویلنسیا ہے, اور محافظ ٹاؤن ہے. تو کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ روڈ جو ہے اس کا جو انٹرچینج ہے وہ تقریباً جا کے بنے گا خیابان امین میں, یا پھر یہ جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں جاتی عمرہ. تو یہ بھی بہت کلوز ہوں گے آپ کے رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ پروجیکٹس ہوں گے. لیک سٹی ہے یہ بھی اس طرح جمپ لے گا. تو جو رائیون روڈ ہے آلریڈی وہ کیونکہ میٹرو اپنا یہ اورنج ٹرین آ رہی ہے, اورنج ٹرین کی وجہ سے جیسے کہ ابھی بیری آرچرڈ کی بات ہو رہی تھی, ماشاءاللہ بیری آرچرڈ میں نے ابھی کچھ دن پہلے وزٹ کیا ہے. میرے خیال میں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, میں نے کراچی کا تو نہیں دیکھا لیکن لاہور میں بیری ٹاؤن دیکھا ہے, اور آرچرڈ اسپیشلی جو اب میں نے وزٹ کیا ہے اور جو پہلے آج سے کوئی سال پہلے وزٹ کیا تھا, بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح اس کے مقابلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی ایچ بھی شاید پروجیکٹس نہ دے سکے جس طرح بیری آرچرڈ آ رہا ہے. بہت خوبصورت بنایا جا رہا ہے, بہت اچھے پارکس اس میں ڈیولپ کیے جا رہے ہیں, یعنی کہ ویسے ہی بندہ اندر جاتا ہے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے, اس کا نکلنے کو دل نہیں کرتا. تو وہ کیسے ریٹ نہیں اٹھیں گے اس کے. ایک بندہ دیکھیں جی, میں ملک ریاض صاحب کی ایگزامپل ہر جگہ دیتا ہوں کہ مڈل پاس ہے, اور ایک موٹر سائیکل ویسو سے اس کا سٹارٹ ہے, عام ڈیلر تھا وہ بھی, اور 1992 میں آتا ہے, آج 2016 ہے. 1992 اور 2016 ہمارا ڈی ایچ اے جبکہ 1975 سے ہے, ایڈن گروپ جو ہے 1975 سے, ایسی اور بے مثال گروپس ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے, تو اس بیریا ٹاؤن ملک ریاض صاحب کو جو عزت اللہ تعالیٰ نے دی, اور آج دیکھیں کہ وہ ڈاؤن بنا ہوا ہے پراپرٹی میں. میں پہلے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ ڈی ایچ اے اس کو فالو کر رہا ہے, بیریا ٹاؤن نہیں کر رہا. بیریا ٹاؤن جو ہے اس کو ٹکر دے رہا ہے, اور ڈی ایچ اے کی مجبوری بن رہی ہے کہ اب ڈیولپمنٹ اس طرح کی نہیں کرے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا. بالکل. پھر اسی روڈ پہ آپ دیکھیں لیک سٹی, بڑا خوبصورت پروجیکٹ ہے. اب اس قسم کے پروجیکٹس اور آ رہے ہیں, تو ڈی ایچ اے کے لیے اب ٹف ہوتا جا رہا ہے, یعنی کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, اور ڈیولپمنٹ جس کی اچھی ہوگی, جو اچھی ڈیولپمنٹ کرے گا وہی سوسائٹی چلتی رہے گی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کے جو انویسٹر ہے بیریا ٹاؤن میں, تعداد میرے خیال میں ڈی ایچ اے سے کئی گنا زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ ہے. یعنی کہ اوورسیز کو آپ دیکھ لیں, بہت زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے بیریا ٹاؤن میں. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, تو دیکھیں کہ اس نے کتنی ترقی کی ہے. یہ سب کے لیے ایگزامپل ہے, جو ڈیولپرز ہیں وہ بھی ترقی کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ بیریا ٹاؤن آج ترقی کر سکتے تو باقی بھی کر سکتے. جی بہت شکریہ فرمان میاں صاحب, آپ نے بہترین مشورہ دیے ہیں. بات کریں گے آغا شاہد صاحب سے. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ رنگ روڈ جو آ رہا ہے یہ کافی سوسائٹیز کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے, سوسائٹیز کے ریٹ بہتر ہوں گے, لیکن کافی جگہ پہ یہ کچھ سوسائٹیز کو ڈسٹرب بھی کر رہا ہے. یہ بیریا کے اندر سے گزر رہا ہے, ان میں کون کون سے بلاک ہیں جو ڈسٹرب ہوں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ رنگ روڈ کہیں سے بھی گزرے گا بینیفیشل ہوگا. اس کی ڈسٹرکشن فار دا ٹائم بینگ ہمیں ڈیزاسٹر لگے گی, لیکن ان دا لانگ رن وہ آپ کو فائدہ دے گا, اس کا نقصان نہیں ہوگا.
آپ دیکھیں سڑکوں کا جال بچھانے سے ہمیشہ ملک ترقی کیا کرتے ہیں رادر دین کہ ادھر کوئی ڈیزاسٹر آئے. جس طرح بیریا ٹاؤن میں سے ای سیکٹر میں سے گزر رہی ہے, پھر اس کے بعد گولف کے ساؤتھ زون میں سے گزر رہی ہے, یہ پورشنز کو افیکٹ ضرور کر رہی ہے, لیکن اس کا بیریا ٹاؤن کو ایٹ دا اینڈ بہت فائدہ ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا, اگر آپ ساؤتھ زون کو چھوڑ کے نارتھ زون میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو 51 لاکھ کا آپ کو 10 مرلے کا پلاٹ مل جاتا ہے, جو کہ آن دا ڈیولپمنٹ ہونے پہ وہ 1 کروڑ سے بھی اوپر کا پلاٹ ہوگا. کیونکہ اگر آپ گولف کا میپ دیکھیں اور وہ ساؤتھ زون سے رنگ روڈ گزرنے کے بعد ڈیولپ ہو جاتا ہے تو دیٹ از دا نائسسٹ پروجیکٹ آف دا ورلڈ, آئی کین سے اٹ. اور جہاں تک بات ہے اس کی افیکٹ کرنے کی, اگر یہ ملتان روڈ کو سیدھا ڈائریکٹ کر دیتا ہے تو میرا خیال ہے بیریا ٹاؤن کی پراپرٹی ویسے ہی 100 ٹائم جمپ کر جائے گی. دیکھیں آپ کو ملتان روڈ سے ڈائریکٹ اپروچ ملے گی بیریا کو, جو کہ آپ پہلے نہر سے آ رہے ہیں, اور آپ کو ملتان روڈ سے اپروچ نہیں ہے. آپ کو شاہ کام چوک کے اوپر تھوڑی دیر ویٹ کرنا پڑتا ہے رش ہونے کی وجہ سے. جب رنگ روڈ ڈائریکٹ اپروچ آپ کو دے دی گی بیریا ٹاؤن کے اندر ملتان روڈ سے اور ادھر سے ڈیفینس روڈ کے اوپر سے, اور آپ کی اسیس بہت ایزی ہو جائے گی, تو یہ ریٹس جو آپ کو ابھی تھوڑے سے مارکیٹ سے ڈاؤن نظر آتے ہیں ان میں 100 ٹائم کی اپریسیشن آ جائے گی. میری اسیسمنٹ کے مطابق جو پلاٹ اس وقت 1 کروڑ روپے کا ہے وہ آنے والے 6 سے 8 ماہ کے اندر 2 کروڑ روپے پہ چلا جائے گا رنگ روڈ کے گزرنے سے. تو میرا خیال ہے ایٹ دا اینڈ بیریا کو فائدہ ہے, آن دا ادر ہینڈ لاس ہونے سے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بات کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. ابھی ناظرین ٹائم ہوا ہے سیگمنٹ کا, ہمارا سیگمنٹ ہے پراپرٹی آف دا ڈے. دیکھتے ہیں پراپرٹی آف دا ڈے. نیکسٹ پراپرٹی ہے جی بحریہ ٹاؤن لاہور نہر کے ساتھ واقع نیو لاہور سٹی اور بحریہ آرچرڈ کے ساتھ چنار باغ میں نہایت آسان اقساط پر رہائشی اور کمرشل پلاٹس دستیاب ہیں. کنفرم ڈیل کے لیے فوری رابطہ کیجیے. طارق منیر, چیف ایگزیکٹو, یونٹی اسٹیٹ, ڈرائیو روڈ, لاہور. نمبر اسکرین پر موجود ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ہے جی سینٹر پارک, گرینڈ ایونیو اور بحریہ ٹاؤن کے تمام پروجیکٹس میں 10 سالوں سے سیل پرچیز اور سرمایہ کاری کے لیے سم ایسوسیٹ نمایاں کامیابیوں کے باعث سر فہرست. بہترین انویسٹمنٹ کے لیے ابھی رابطہ کیجیے. راؤ محمد ارشاد, چیف ایگزیکٹو, سم ایسوسیٹ, کمرشل, مین بلوارڈ, سینٹر پارک ہاؤسز اسکیم, فیروزپور روڈ, لاہور. نمبر اسکرین پر موجود ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ہے جی فیروزپور روڈ, سوئے آسل روڈ پر واقع سفاری گارڈن میں رہائشی اور کمرشل پلاٹس کی بکنگ جاری. نیز HBFC, ڈوائن گارڈن اور گرینڈ ایونیو میں ہر قسم کی سیل پرچیز کے لیے رابطہ کیجیے. فرمان علی میو, چیف ایگزیکٹو, میو ایسوسیٹس. نمبر اسکرین پر موجود ہیں. جی ناظرین, یہ تھی سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے, جو کچھ پراپرٹی تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی. ابھی ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹائم. ڈسکس کر رہے تھے بیریا کو, اب بات کریں گے بیریا لاہور کی راؤ انعام صاحب سے. راؤ انعام صاحب یہ بتائیے گا کہ لاہور میں ایک وہ ابھی بات کی آغا شاہد صاحب نے شاہکام چوک کی, شاہکام چوک میں ٹریفک بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بحریہ کے جو رہنے والے ہیں ان کو کافی پرابلم آ رہی ہیں. یہ بات آپ نے ڈسکس کی ہے ملک ریاض صاحب کو, ان کے گوشتدار کی ہے کہ وہاں پہ یہ پرابلم آ رہی ہے, وہاں پہ برج کی ضرورت ہے یا ڈبل روڈ کی ضرورت ہے؟ پرابلم وہاں پر جو ہے شاہکام چوک میں شاہکام فیکٹری جو بنی ہوئی ہے اس کا آفس ہے وہاں پہ, اس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے. تو وہاں پر جو اس وقت ضرورت ہے برج بننے کی ضرورت ہے, اوور ہیڈ برج کی جی, وہ اگر بن جاتا ہے وہاں پر تو ڈیفینیٹلی اس سے بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا. لیکن اگر ان کیس اس سے پہلے جیسے آپ ابھی ڈسکس کر رہے تھے رنگ روڈ کو, اگر رنگ روڈ والا پلان جو ہے وہ جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہاں پر اگر اوور ہیڈ برج نہیں بھی بنے گا تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, کیونکہ رنگ روڈ جب بن گیا تو اس سے پھر آپ کو اپروچ بہت ایزی ہو جائے گی ہر طرف سے. ایئرپورٹ سے, ڈیفینس سے 10 سے 15 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ بحریہ ٹاؤن پہنچ جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ دوسری طرف سے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنا کیا موٹر وے سے بہت نزدیک ہے. رنگ روڈ جو ہے
بند روڈ کی طرف سے آئیں آپ تو وہ سارا ایریا وہ کور کر لے گا. تو اس لیے اگر یہ رنگ روڈ والا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہ بھی بنے تو اسے گزارا ہو جائے گا. لیکن ابھی چونکہ بحریہ ٹاؤن کے علاوہ بھی وہاں پر اور سوسائٹیز بھی بن گئی ہیں, اس کی وجہ سے بھی رش زیادہ ہو گیا ہے. کنال سوسائٹی ہے وہاں پہ اور آلریڈی وہاں پہ سکھ چین ہے, تو وہاں پر بھی ظاہر ہے بحریہ کی ٹرینڈ کی وجہ سے لوگوں نے گھر بنانا شروع کر دیے ہیں, رہائش ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے بھی رش زیادہ ہے. تو اور بحریہ میں خود بھی کافی لینڈ جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہے, کافی گھر بن گئے ہیں, بہت تعداد میں گھر وہاں پر ابھی بھی بن رہے ہیں. تو ضرورت تو ڈیفینیٹلی اس کی رہے گی, لیکن اگر رنگ روڈ بن جاتا ہے تو پھر شاید اس کی ضرورت نہ بھی رہے. انعام صاحب ابھی مجھے بات یاد آئی, آغا شاہد صاحب کہہ رہے تھے ڈیفینس کی ذکر کر رہے تھے, مجھے میرے ذہن میں آیا کہ آپ سن 2000 سے کام کر رہے ہیں. 2000 میں آپ کا آفس جو ہے وہ آپ ڈی ایچ اے کو ڈیل کرتے تھے. جی. تو آپ سمجھتے تھے کہ پوٹینشیل جو ہے وہ زیادہ بحریہ میں, آپ نے ڈی ایچ اے آفس بند کر کے اس کو ترجیح دی ہے؟ جی ہاں, میں بحریہ ٹاؤن کا کام سن 2003 سے جو ہے وہ کر رہا ہوں, اور الحمدللہ جب یہاں پر آفس سٹارٹ ہوئے تھے تو اس میں مطلب سٹارٹ میں ہمارا بھی آفس اس میں مطلب نام آتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے وہاں آفس بنایا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ اس وقت جب ہم نے یہ شروع کیا تھا تو ہم نے جو پنڈی کا پروجیکٹ تھا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہمیں ڈیفینس کا کام چھوڑ دینا چاہیے اور بحریہ کا کام کرنا چاہیے, کیونکہ جو آلریڈی ڈیولپمنٹ وہاں پنڈی میں بحریہ نے کی تھی اس پر ہمیں مطلب دیکھنے کے بعد کافی احساس ہوا کہ یہاں اب لاہور کا پروجیکٹ جب بھی آئے گا تو یہ بہت ترقی کرے گا اور یہاں پر پرائسز بہت شوٹ کریں گی. اور وہی ہوا کہ جب ہم نے یہاں آفس بنایا اور یہاں پر سٹارٹ کیا کام تو پرائسز جو تھی وہ ڈے بائی ڈے شوٹ کرتی گئی ہیں. اور ابھی بھی وہاں پر جو کسی وقت میں مطلب ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 5-6 سال پہلے 30-35 لاکھ روپے میں جو کمرشل پلاٹ لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں وہ آج 7-8 کروڑ اور کی پرائس کو ٹچ کر رہا ہے, اور پلازا لینے جائے تو وہ تو آپ کو 10-12 کروڑ میں ملے گا. قائد بلاک ہے وہاں پر بھی کافی تیزی کے ساتھ اب پرائسز جو ہیں وہ انکریز کر رہی ہیں. اب اس کے بعد آگے غزنوی اور ٹیپو بلاک کی باری ہے کہ وہاں پر بھی پرائسز کم ہیں. تو جیسے ہی یہ جو 2 بلاک انہوں نے ابھی اناؤنس کرنے ہیں جس میں عزیز بھٹی اور طارق بن زید ہے, یہ اسی ایریے میں آئے گا, تو ڈیفینیٹلی پھر ان کمرشلز کی جو ہے پرائسز وہ بھی شوٹ کر جائیں گے. ٹھیک. فرمان صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو لو بجٹ لوگ ہیں جن کے پاس بجٹ بہت کم ہے, ان کے لیے کون سی جگہ پہ انویسٹمنٹ بنتی ہے جو کم بجٹ میں اپنا سروائیو کر سکیں؟ دیکھیں جی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فیروز پور روڈ, سویسل روڈ, اور جیسے کہ ابھی چنار باغ میں انسٹالمنٹس پہ پلاٹس آئے, اسی طرح نیو لاہور سٹی ہے, یہ بھی سستا پروجیکٹ ہے. لیکن موجودہ جو اب پریزنٹ اس میں یہ ہے کہ سفاری گارڈن جو ہے بہت کم بجٹ میں 12 لاکھ کا 5 مرلے ہیں, 7 لاکھ 95. ابھی اس کی ڈاؤن پیمنٹ چل رہی ہے؟ ڈاؤن پیمنٹ ہے جی. اس کی ڈاؤن پیمنٹ تھوڑا ناظرین کو بتا دیں کہ ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے, اس کی انسٹالمنٹ کتنی ہے, ابھی تک انسٹالمنٹ جا چکی ہے یا نہیں؟ انسٹالمنٹ جی اس ماہ سے اسٹارٹ ہو گئی ہیں. 3 مرلہ میں ڈاؤن پیمنٹ 1.5 لاکھ ہے, 4 مرلہ میں 2 لاکھ ہے, 5 مرلہ میں 2.5 لاکھ ہے, 8 مرلہ میں 4 لاکھ ہے, 10 مرلہ میں جو ہے 5 لاکھ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بندہ بھی ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ انسٹالمنٹ جو ہے پہلی 3 مرلہ کی جو ہے 10,000 ہے, 4 مرلہ کی جو ہے 14,000 ہے, 5 مرلہ کی جو ہے 12,000 ہے, 17,500, 8 مرلہ کی جو ہے 27,000 ہے, اور 10 مرلہ کی 35,000 ہے. تو یہ پر منتھ ہے انسٹالمنٹس. اگر جو بندہ اس کو ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ 1 سال رکھتا ہے, فرض کو 3 مرلہ ہے, اس کی 10,000 روپیہ ماہانہ قسط ہے, 1.5 لاکھ کا وہ دیتا ہے, اور سال میں 1,20,000 وہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, 1,20,000 اور 1.5 ہو گیا 2,70,000. جی 2,70,000 کے ساتھ سال بعد جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 لاکھ پروفٹ کمائے گا. اگر اس کو 4 سال وہ پورا کر جاتا ہے 7,95,000, تو یہی پلاٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی 18 اور 20 لاکھ کا ہوگا. تو اس میں آپ گروتھ خود بھی دیکھ لیں کہ 3 گنا زیادہ ہے. اور اسی طرح 4 مرلہ ہے وہ بھی اسی طرح جمپ لے گا, 5 مرلہ وہ جمپ لے گا, 8 مرلہ وہ جمپ لے گا, 10 مرلہ وہ جمپ لے گا. تو 10 مرلہ 4 سالوں میں دیکھ رہا ہوں کوئی 50 کے لگ بھگ, ٹھیک 50 لاکھ کے. آج اس کی انویسٹمنٹ ہے 24 لاکھ کی. ٹھیک ہے, تو وہ ڈبل ہو جائے گا, اور اس سے بھی زیادہ اوپر یعنی 60-65 پہ جا سکتا ہے. اور اسی طرح اگر 8 مرلے کو دیکھتے ہیں تو 8 مرلہ ٹوٹل جو ہے وہ بہت کم پلاٹس ہیں. اس میں جو ہے صحیح پلاٹ جو ہیں 22 پلاٹس ہیں, باقی کمرشل کے بیک میں یا باؤنڈری پہ ہیں, تو وہ سب سے ہاٹ ہوگا. اور وہ 22 کے 22 پلاٹ کارنرز ہیں, فیسنگ پارکس ہیں, سب سے بڑا پارک ہے. تو اس میں جو ہے تقریباً کوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی قیمت میں وہ بھی کوئی 45 کے قریب جائے گا.
اور 6 سے 8 ماہ میں اگر رنگ روڈ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, رنگ روڈ جس طرح پراپر اسٹارٹ ہو گیا اور یہ تیزی سے اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے, تو 6 سے 8 ماہ میں جو یہ سفاری گارڈن ہے وہ پر پلاٹ, چاہے وہ 3 مرلہ ہے, 4 مرلہ ہے, 5 مرلہ ہے, 8 مرلہ ہے, 10 مرلہ ہے, تقریباً 8 لاکھ کا جمپ دیکھ رہے ہیں, 8 سے 10 لاکھ کا. اور انویسٹمنٹس اس وقت ہوگی تقریباً آپ کی 1.5 سے 2 لاکھ اس میں ہو جائے گی 3 مرلے میں, 4 مرلے میں آپ کی 3 لاکھ ہو جائے گی, 5 مرلے میں 3.5 لاکھ ہو جائے گی, اسی طرح 8 مرلے میں جو ہے 5 لاکھ ہو جائے گی, اور 10 مرلے میں تقریباً 6 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہوگی. اب دیکھیں اس کے ساتھ جو جمپ ہے وہ تقریباً ڈبل ہے. جی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے سفاری گارڈن کی, یعنی کہ کم بجٹ والے کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے, اس سے درمیانے کے لیے بھی اچھی ہے, اور جو انویسٹر ہے جو اچھا پیسہ کمانا چاہتا ہے, 100 پلاٹ اٹھانا چاہتا ہے, 200 پلاٹ اٹھانا چاہتا ہے, 100 پلاٹ میں وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے 3 کروڑ کی, سال بعد ہم سے 4 سے 5 کروڑ پروفٹ لے لیں. ٹھیک, یہ ہم گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں, بشرطے کہ ملکی حالات ٹھیک رہیں. اور جو اس کے سامنے روڈ ہے ابھی تو سنگل ہے, لیکن آنے والے وقت میں وہ تقریباً 220 فٹ کی اپروول ہوئی ہے اس کی, فی الحال وہ 110 فٹ ہے. بحری ایجوکیشن کے سامنے وہ رکا ہوا ہے, یہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور ہے, لیکن وہ بھی ان قریب 2-3 ماہ میں اسٹارٹ ہو رہا ہے, اور یہ 6 کلومیٹر کا پیچ ہے جو فیروز پور روڈ تک رہ گئی ہے. جیسے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس میں اور مزید نکھار پیدا ہو جائے گا اور جمپ آ جائے گا. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی بحری ایجوکیشن کے سامنے اس نے بحریہ نے لینڈ پرچیز کرنا شروع کر دی جو فیروز پور روڈ تک جاتی ہے. اب وہ کافی بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے, جب وہ پروجیکٹ لانچ ہوگا, بحریہ ٹاؤن اس کو لانچ کرے گا, چودھری برادران کی اس میں رقبہ ہے, جب وہ لانچ ہوگا, اور اس کے اپوزٹ اسکی 12 آ رہا ہے, اسکی 12 بھی ان قریب لانچ ہوگا. اسی طرح گرینڈ ایونیو کے پیچھے فیز 10 آ چکا ہے, 11 یعنی کہ وہ بھی اناؤنس ہونا ہے. تو یہ ڈی ایچ اے کے سینٹر میں یہ تمام پاکٹس آ جائیں گی, بحریہ کے سینٹر میں پاکٹس آ جائیں گی. ان کی بیک پہ پھر ایل ڈی اے سٹی ہے, ایل ڈی اے سٹی ایک بہت اچھا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے آنے والے وقت میں. لیکن ہمیں یہ بڑی بڑی خوبصورت سوسائٹیز بن رہی ہیں, اور ان کے درمیان میں ان سوسائٹیز نے آنے ہیں, جب انہوں نے جمپ کرنے تو اس کا ریٹ آبویسلی بہتر ہو جائے گا. آغا شاہ صاحب, آپ بتا رہے تھے کراچی کے حوالے سے, کراچی کمرشل کے حوالے سے بتائیے کہ ابھی کس جگہ پہ انویسٹمنٹ بنتی ہے, اور آنے والے سال 1.5 سال میں اس کو کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں لاہور کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایف سیکٹر میں ابھی انویسٹمنٹ بنتی ہے جس کی فائل 64 لاکھ روپے پہ ہے کنال کی, کیونکہ منیمم پرائس پہ ہے. اور جیسے انعام بھائی نے بتایا کہ بیلٹ ہو چکے ہیں, نمبر لگ چکے ہیں, تو آپ کوئی بھی کنال کی فائل لے لیں, میرا خیال ہے کوئی بھی کنال کا پلاٹ 1 کروڑ, 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ سے کم نہیں ہے. تو یہ سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہے اس وقت کرنے کے لیے, کیونکہ اگر بحریہ کا میپ آتا ہے اس میں پلاٹس آتے ہیں تو اس میں 20 سے 25 لاکھ روپے کی جمپ آ جائے گی. جہاں تک کراچی کی بات کریں, کراچی میں قائد ولاز, مڈ وے کمرشلز, اولڈ کمرشلز, 5 مرلہ کے پلاٹس جو علی بلاک کی شیپ میں ہے, اس کے ارد گرد پریسنٹ 14, 27, 10, 15A, 15B یہ آئیڈیل لوکیشنز ہے جس میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اولڈ 10 مرلاز, کنالز, ان میں بھی انویسٹمنٹ بنتی ہے, اس میں بھی کم سے کم بھی 5 سے 6 لاکھ روپے کی جمپ آنے کی ایکسپیکٹیشنز ہے ود ان 3 اور 4 months. کیونکہ ڈیولپمنٹ کا کام آپ جب جا کے دیکھتے ہیں بحریہ کا, دیٹ از آسم. وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ ود ان ڈیز نہیں بلکہ کئی سالوں سے یہ پروجیکٹ تھا جو کہ کمپلیٹ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرینڈ اس وقت بنے گا جب گریجولی لوگوں کو وہاں پہ پوزیشن ملتا جائے گا. جیسے علی بلاک کا پوزیشن مل گیا, قائد ولاز کا مل گیا, مڈ وے کمرشل کا پوزیشن آ گیا. اسی طرح جیسے یہ باقی پریسنٹس کا ملے گا, ان میں اپریسیشن 5 سے 10 لاکھ روپیہ 5 مرلہ میں, 10 سے 20 لاکھ روپیہ 10 مرلہ میں, اور کنال میں 50 لاکھ روپے تک کی اپریسیشن دیکھی جا سکتی ہے. کیونکہ اٹ از اے مارولس سوسائٹی. آپ ایک دفعہ وزٹ کریں, بلکہ میں اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو جو آؤٹ آف کنٹری ہیں یا اس ملک کے کسی بھی کونے میں رہنے والے ہیں, وہ اچھا لائف سٹینڈرڈ چاہتے ہیں, وہ ایک دفعہ کراچی کو وزٹ ضرور کریں یا اس کے آن لائن ویڈیوز ضرور دیکھیں, کیونکہ دیٹ از دا بیسٹ پلیس ٹو انویسٹ. اور اس سے زیادہ بہتر انویسٹمنٹ اس وقت پاکستان میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ناظرین, جیسا کہ آپ سن رہے تھے, بحریہ آرچرڈ کے بارے میں ہم نے بات کی, بحریہ نشیمن کے بارے میں بات کی, گرینڈ ایونیو, سفاری گارڈن, فرمان میاں صاحب نے سفاری گارڈن کے حوالے سے کافی ٹپس دیے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اس کے ریٹ کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں, آپ ادھر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ابھی ٹائم ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے کا, دیکھتے ہیں پراپرٹی آف دا ڈے.
نیکسٹ پراپرٹی DHA لاہور فیز 6 کے بلاک 70 فٹ روڈ پر واقع بہترین لوکیشن کا پلاٹ نمبر 352, قیمت صرف 2 کروڑ 25 لاکھ روپے. رضوان نصیر, چیف ایگزیکٹو رضی پراپرٹی فیز 6 مین بلوارڈ لاہور, نمبر سکرین پر موجود ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ہے بحریہ ایجوکیشن اینڈ میڈیکل سٹی اور بحریہ نشیمن میں انویسٹمنٹ کا سنہری موقع. 5 اور 8 مرلہ کے بہترین پلاٹس نہایت آسان اقساط پر دستیاب ہیں. نیز ہر قسم کی سیل پرچیز اور انویسٹمنٹ کے لیے ابھی رابطہ کیجیے. ساجد میو, حافظ زاہد, چیف ایگزیکٹو موج اسٹیٹ, بحریہ نشیمن, فیروزپور روڈ, لاہور, نمبر سکرین پر موجود ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ہے DHA لاہور میں ہر قسم کی سیل پرچیز کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ ابھی رابطہ کیجیے. شاہد محمود, چیف ایگزیکٹو فالکن ریئل اسٹیٹ, نمبر سکرین پر موجود ہیں. جی ناظرین, یہ تھا سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے. ہم نے آپ کے ساتھ پراپرٹیز ڈسکس کی ہیں جو آج کی پراپرٹیز تھیں. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم شکریہ ادا کریں گے ہمارے معزز ماہرین کا جو ہمارے پاس تشریف لائے. جی بہت شکریہ راؤ انعام صاحب, فرمان علی میو صاحب, آغا شاہد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے نئے دوستوں کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.